اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے تک اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ موت کا غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا بالکل آخری وقت آ چکا ہے، زبان تالو پہ لگ چکی ہے، پاس بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کچھ لکوڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈراپ پانی کے، شربت کے، اس طرح کے، لیکن غرغرہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ ڈراپ اور وہ پانی اور وہ شربت کے قطرے جو اس کے منہ میں جا رہے ہیں، وہ زبان سے ہیر پھیر تو کر لے، لیکن اس کو اپنے حلق سے لیتے ہوئے، اپنے حلقوم سے گزارتے ہوئے اپنے پیٹ تک نہ پہنچا پائے۔ غرغرہ ہے، زبان سے ہیر پھیر تو کر رہا ہے لیکن حلقوم تک نہیں پہنچ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ رزق پورا ہو چکا ہے۔ اب رزق پورا ہو گیا تو دنیا سے اٹھے گا، رزق پورا ہو چکا ہے۔ اللہ میں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اکبر، ایسی سختیوں سے اللہ میں محفوظ فرمائے۔ فرمائیے غرغرہ آنے تک موت کے دروازہ کھلا ہوا، توبہ کا کر لو توبہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی رود جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ کسی بھی انسان پر آنے والے مصائب اور پریشانیوں کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ تین وجوہات کی بنا پر کوئی بھی انسان پریشان یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے انسان کے پریشان ہونے کی یا مصیبت میں مبتلا ہونے کی، وہ فرمائے کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یعنی اس کی اپنی بدعمالیاں ہیں، اس کے اپنے گناہ ہیں، اس کی اپنی نافرمانی ہے۔ پہلی وجہ، انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے لیکن اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پہلی وجہ انسان کے مصیبت مبتلا ہونے کی اس کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ دوسری وجہ جو قرآن نے بیان کی انسان کے مصیبت میں مبتلا ہونے کی، فرمائے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے پریشانی میں مبتلا ہوگا تو پھر اس پریشانی میں اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس تکلیف پہ صبر کرنے کی بنا پہ، اس مصیبت پہ صبر کرنے کی بنا پہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے، لیکن اس وجہ میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے اجر ہے، تمہارے لیے باعث ثواب ہے کہ اگر تم مصیبت مبتلا ہوتے ہو اللہ کے حکم سے تو اللہ رب العالمین اس مصیبت پہ صبر کرنے کی بنا پہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ اور رتبہ دینا چاہتا ہے، اس کی شان و شوکت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس سے اللہ کوئی خیر کا کام لینا چاہتا ہے، بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے، جس کی عظمت کو، رتبے کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے،
فرمایا کہ اس کو آزمائش میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس مصیبت اور اس آزمائش اور پریشانی کی گھڑی میں نکھر کر لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس مقام کو، مرتبے کو، عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ پریشانی تو ہے، پریشانی نہیں پریشانیاں ہیں، اور مصیبت نہیں مصائب ہیں، تکلیف نہیں تکالیف ہیں آج۔ تو ان تمام پریشانیوں، تکالیف اور مصائب میں، ان دکھوں میں اس کا مداوع کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پریشانی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، پریشانی بڑی بھی ہوتی ہے، اور جو بڑی پریشانیاں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو بڑی پریشانی ہے وہ قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، بارش کا نہ ہونا، بارش کا نازل نہ ہونا، یہ ایک بڑی پریشانی ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے۔ دوسری بڑی پریشانی یہ ہے کہ چلتا ہوا کاروبار ہے، اور چلتا ہوا دھندا، چلتا ہوا کاروبار منٹوں میں ملیا میٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، فیکٹریوں سے فٹ پاتھ پر آ گئے۔ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ فقر و فاقہ، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بڑی پریشانی ہے۔ تنگ دستی، صبح کا میسر ہے تو شام کا نہیں پتا، شام کو کھا لیا تو صبح کا نہیں پتا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ فقر و فاقہ، معاشرے میں لوگ جی رہے ہیں ایسے، صبح مل گیا تو دوپہر کا نہیں پتا، دوپہر کا مل گیا تو رات کا نہیں پتا، رات کا مل گیا صبح کا نہیں، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ تیسری بڑی پریشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی پریشانی، سال گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، اور شادی کے بعد اولاد نہ ہو، فرمایا یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ یہ چار بڑی پریشانیاں، یہ ایسی پریشانی ہے کہ جس میں صرف انسان پریشان ہی نہیں ہوتا بلکہ خودکشی کرنے کا بھی سوچتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں۔ بچے بیٹھے ہوئے بھوک سے نہیں ہے کھلانے کے لیے، آپ نے سنی ہے خبریں، خود بھی زہر کھایا، بچوں کو بھی کھلا دیا، ختم ہو گیا، نہر میں کود گیا، خودکشی کر لی، مار دیا، قتل کر دیا، خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے۔ چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہوا، برباد ہو گیا، خودکشی کر لی، کھانے کے لیے نہیں ہے، خودکشی کر لی، اولاد نہیں ہو رہی، لوگوں کے طعنے سنے، عورت نے خودکشی کر لی۔ واقعات ہیں ایسے، حقائق ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اگر دین کی سمجھ ہو، شریعت کی اگر سمجھ ہو، اگر کچھ دین کے ساتھ تعلق ہو، قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تو پھر یہ پریشانیاں نہیں ہیں، پھر ان پریشانیوں اور ان دکھوں کا مداوع موجود ہے، پھر ان پریشانیوں اور دکھوں کا علاج موجود ہے، نسخہ موجود ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ توبہ اور استغفار ہے۔ بس گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کاروبار چل رہا تھا ٹھپ ہو گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، فقر و فاقہ تک نوبت آ گئی، فرمائے علاج ایک ہی ہے، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ ان گناہوں کی تم معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر ذکر کیا ہے، کتنی معروف آیت ہے سورہ نوح کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، او میری قوم کے لوگوں، تم صبح اور شام گناہوں کے اندر ملوث ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انہو کانا غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تم گناہوں کی معافی مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم آسمان سے پانی برسائیں گے، ہم آسمان سے رحمت برسائیں گے، ہم تمہاری خشک سالی کو ختم کریں گے، ہم تمہاری قحط سالی کو ختم کریں گے، تم استغفار کرو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب جب آتا ہے نا، تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بھی زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا کہ جب نوح نے کہا 950 سال تبلیغ کری، 950 سال،
950 سال تبلیغ کا عرصہ گزارا, لوگ نہیں مانے. کیا دعا کری تھی؟ ایک ہی دعا کری, مختصر 2 لفظوں میں دعا کری تھی, انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہوں, میں مغلوب ہوں, فانتصر, مددگار تو ہے, مدد کرنے والا تو ہے, میری مدد فرما. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, آسمان بھی پانی برس رہا ہے اور زمین کے چشمے بھی پھوٹ پڑے, زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے. پانی کیا ہے؟ نعمت ہے, لیکن اسی نعمت کو زحمت بنا کے نوح کی قوم کو تباہ کر دیا اللہ نے. فعال لما یرید, ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, ہم سے پوچھنے والا کون ہے؟ تمہارے لیے نعمت ہے پانی, پانی زیادہ برسا, زحمت بن گئے تمہارے لیے, پریشان ہو گئے, تمہاری فصلیں اجڑ گئیں, تمہارے کھیت کھلیان تباہ ہو گئے, تمہارے گھر ٹوٹ گئے, تمہارے گناہوں کی پاداش میں ایسی ایسی ہم نے پانی کو نازل کیا اس طریقے سے کہ سارا ملیہ میٹ کر دیا. ہم نے بتا دیا اللہ کل شیء قدیر, ہم قادر ہیں. کوئی مداروں والے اور کوئی بازاروں والے تمہارے لیے حجت نہیں ہو سکتے, حاجت روا نہیں ہو سکتے, ہم ہیں. تم نے کتنے قدم قدم پہ اپنے مزار بنائے ہوئے تھے, جھنڈے لگائے ہوئے تھے, آج انہی کو بچانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہو. تو مسئلہ کیا ہوا؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حاجت روا یہ نہیں ہے, حاجت روا تو وہ اللہ ہے, مشکل کشا تو وہ اللہ ہے. نوح نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو, اللہ پانی برسائے گا, اللہ تمہاری قحط سالی کو ختم کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, فرمایا مال نہیں, اموال, ایک مال نہیں, بہت سارے مال. کس کی برکت سے؟ توبہ استغفار کی برکت سے. فرمایا ایک مال نہیں, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال کے ڈھیر لگائے گا اللہ. فقر و فاقہ, دھندا ختم ہو گیا, کارخانہ ختم ہو گیا, فیکٹری ختم ہو گئی, استغفار کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, ایک مال نہیں, اموالوں کے ڈھیر لگائے گا اللہ. استغفار کرو. وَبَنِينَ, ایک بیٹا نہیں, بہت سارے بیٹے, ایک اولاد نرینہ نہیں, بہت ساری اولاد نرینہ. وَبَنِينَ, اللہ عطا کرے گا. کس کی برکت سے؟ یہ دنیاوی فائدے ہیں, یہ دنیاوی فائدے ہیں استغفار کے, اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے. اور لوگ یہ کہیں کہ اگر آپ دین کے ساتھ تعلق کو اپنے جوڑ لیں گے دنیا ختم ہو جاتی ہے. نہیں, جتنا گہرا دین سے تعلق ہوگا دنیا اتنی اچھی ہو جاتی ہے. جتنا اچھا دین پہ چلو گے اللہ دنیا کو اتنا خوبصورت تمہارے لیے کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, فرمایا ایسے باغات دیں گے, پھر تمہیں ایسے باغات دیں گے وہاں پر کہ ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ہم نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے. ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے, سرسبز و شاداب کرنے کے لیے ہم نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے. یہ سب تمہیں ملے گا, یہ ساری پریشانیاں تمہاری ختم ہوں گی, یہ سارے مصائب تمہارے ختم ہوں گے. شرط یہ ہے استغفار کرو. استغفار کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, فرمایا اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے, سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. مثال دے کے سمجھایا, بڑی معروف حدیث ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا ہے, اس کو آرام کا موقع ملا, درخت سے اس نے ٹیک لگائی اور وہ نیند کی آغوش میں گیا اور سو گیا. جس پہ وہ سواری کر رہا تھا اونٹ, وہ سواری بھی اس کے پاس تھی, اس سواری پہ توشہ بھی موجود تھا, وہ کھانا پینا خوراک غذا ساری اس کے اندر موجود تھی. لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ وہ سواری اور نہ وہ کھانا پینا وہاں موجود ہے, توشہ بھی گیا, سواری بھی گئی. کیا حالت ہوگی اس شخص کی کہ جس کو ابھی میلوں کا سفر طے کرنا ہے, بندہ نہیں ہے, بندے کی ذات نہیں ہے, جو چیز موجود تھی وہ بھی غائب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھاگتا ہے, وہ دوڑتا ہے, وہ ڈھونڈتا ہے, وہ مارا مارا پھرتا ہے, وہ روتا ہے, وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, پریشان ہوتا ہے. لیکن جب اس کو وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی وہ واپس درخت کے ٹیک لگاتا ہے اور روتے 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 سوچتے سوچتے واپس سو جاتا ہے. لیکن جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری بھی موجود ہے اور اس سواری پر
جو توشہ ہے، جو غذا ہے، جو خوراک ہے، وہ بھی موجود ہے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اس کے، کہ ایک چیز کہ جو اس کے لیے بے حد ضروری تھی وہ غائب ہو گئی تھی، لیکن اچانک خود ہی واپس آ گئی، تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہوگا اس کا۔ فرمایا وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جملوں کو ہیر پھیر کر دیتا ہے، جس کو کہنا یہ چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ چیزیں دستیاب کروا دی، اور تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن وہ خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے بارے میں اس نے کوئی کفریہ جملے نہیں کہا، اسے غلطی سے نکلے، اس کے غلطی سے یہ جملے نکلے۔ اللہ کے نبی ایسا فرماتے جتنا شخص یہ خوش ہوا اپنی سواری اور توشہ ملنے پر، اللہ تعالیٰ اس سے بے انتہا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، ماں ہے اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے، مار رہی ہے، اتنا مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، غلطی کر دی ہوگی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، بچے کی مار لگ رہی ہے، وہ بچہ مار کھاتے کھاتے گھر سے باہر نکل گیا، گھر سے باہر نکل کے گلی میں روتا ہوا اور سسکیاں لیتا ہوا ٹائم گزار کے تھوڑی دیر بعد واپس گھر کی طرف آتا ہے، روتا ہوا سسکیاں لیتا ہوا تھک ہار کے واپس آتا ہے لوٹ کے، اور اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، دستک دیتا ہے، نہیں کھلتا، وہیں پہ روتا ہوا اور سسکیاں لیتا ہوا اپنے گالوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کے اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسے ہی سسکیاں لے رہا ہے، رو رہا ہے۔ اچانک ماں دروازہ کھولتی ہے، جب ماں دروازہ کھولتی ہے بچے کو اس حال میں دیکھتی ہے، فوراً سینے سے لگاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہتی ہے ہو گیا غلطی کا احساس، ایسی تو میں نہیں کہہ رہی تھی نا کہ یہ کام نہیں کرو، اور اب دیکھو اپنا کیا حال بنا لیا۔ وہ سینے سے لگا کے اس کو چومتی ہے، پیار کرتی ہے، اور اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی، تمہاری لیے سزا مقرر ہوئی، لیکن تمہیں جب غلطی کا احساس ہوا آنا تمہیں یہیں پر ہی ہے، کہیں جا نہیں سکتے تم، آنا تمہیں اسی دہلیز پر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ جو ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا، وہ بھی اسی طرح کہ جب تھک ہار کے دنیا کی تمام پریشانیاں اور آزمائش میں مبتلا ہو کر انسان سارے جب دروازے کھٹ کھٹا کے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ بھی اسی طرح پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کہ بیٹا آنا یہیں پر ہی ہے، تمہیں آنا یہیں پر ہی ہے، اے میرے بندے تجھے یہیں پر جھکنا ہے، آ کے سجدہ ریز تجھے یہیں پر ہونا ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ ہونی کیسی چاہیے؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھا ہے کہ توبہ ایسی ہو، اس کی تفسیر میں کہ اللہ یہ غلطی ہوئی تھی، اللہ یہ گناہ ہوا تھا، یا اللہ یہ خطا ہوئی تھی، لیکن یا اللہ یہ غلطی اور گناہ کے بعد میں نے تجھ سے معافی مانگ لی، اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اب وہ غلطی نہیں کروں گا، اب وہ کوتاہی نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ توبۃ نصوحا ہے، اور اللہ کو ایسی توبہ چاہیے۔ اللہ کو صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں چاہیے، اللہ کو دل سے چاہیے کہ ہاں اب توبہ کر لی، اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا تھا، توبہ کر لی، اب نماز پڑھوں گا۔ اللہ غلطی ہو گئی، فراڈ کرا تھا کسی کے ساتھ، اللہ گناہ کو معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ فحاشی اور عریانی کے کاموں میں پھنس گیا تھا، اللہ یہ غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ واپس اس گناہ کے پاس جانے کا یہ آپ نے اگر ارادہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ کر لی توبہ پھر چلے جائیں گے، نہیں، فرمایا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اب ارادہ نہیں کرنا، اب جانا بھی نہیں ہے، بچ کے رہنا ہے اس گناہ سے۔ فرمایا یہ ایسی توبہ چاہیے اللہ کو۔ اور عجیب بات ہے نا، خطا کا تصور ہمارے اسلام میں کیسا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بنی آدم یہ ہر شخص کیا ہے، خطاوار ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطاوار، کیا بات ہے، بہترین خطاوار، بہترین گناہ گار بھی بہترین ہوتے ہیں،
خطا کار بھی ہوتے ہیں بہترین اچھے خطا کار؟ فرمایا ہاں ہوتے ہیں. کون ہے وہ؟ فرمایا اچھے خطا کار وہ ہیں کہ جن سے غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ پہ قائم رہنا، بارگاہ الہی میں نہ آنا، معافی نہ مانگنا، فرمایا یہ ہے المیہ، یہ ہے غلط. گناہ ہو گیا، بہترین خطا کار وہ ہے خطا کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ یہ غلطی ہو گئی تھی اب نہیں ہوگی. فرمایا یہ بہترین خطا کار ہے. تو توبہ استغفار لازمی اپنا حصہ بنائیے. اور یہ تو چیلنج دیا تھا، چیلنج بھی شیطان نے دیا تھا اللہ کو کہ اللہ تو نے مجھے نکالا اپنی بارگاہ سے، اب دیکھ میں جو تو ذریت پیدا کر رہا ہے، جو تو اولادیں پیدا کر رہے آدم کی، میں کیسا بھٹکاؤں گا انہیں. اللہ نے کہا چیلنج قبول ہے، چیلنج تو ان کو بھٹکاتا رہے، گمراہ کرتا رہے، لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوگا اس چیز کا کہ وہ غلطی کر بیٹھے ہیں اور میرے پاس آ کے گناہ کی معافی مانگیں گے، ان کے آنے کی دیر ہوگی، میں معاف کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، معاف کر دوں گا. یہ توبہ اور استغفار ہے. اور توبہ اور استغفار کب تک ہو سکتی ہے؟ کب تک اپنے گناہ کی معافی مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. فرمائے کہ پہلا تو جس وقت غرغرہ، موت کا غرغرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے پہلے تک اپنے گناہ کی معافی مانگ لو. موت کا غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا بالکل آخری وقت آ چکا ہے، زبان تالو پہ لگ چکی ہے، پاس بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کچھ لکوڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈراپ پانی کے، شربت کے، اس طرح کے، لیکن غرغرہ کی تعریف یہ کہ وہ ڈراپ اور وہ پانی اور وہ شربت کے قطرے جو اس کے منہ میں جا رہے ہیں وہ زبان سے ہیر پھیر تو کر لے، لیکن اس کو اپنے حلق سے لیتے ہوئے، اپنے حلقوم سے گزارتے ہوئے اپنے پیٹ تک نہ پہنچا پائے. غرغرہ ہے. زبان سے ہیر پھیر تو کر رہا ہے لیکن حلقوم تک نہیں پہنچ رہا. کیوں؟ کیونکہ رزق پورا ہو چکا ہے. اب رزق پورا ہو گیا تو دنیا سے اٹھے گا. رزق پورا ہو چکا ہے. اللہ میں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. ایسی سختیوں سے اللہ میں محفوظ فرمائے. فرمائے غرغرہ آنے تک موت کے دروازہ کھلا ہوا توبہ کا، کر لو توبہ. جس وقت غرغرہ موت کا آ گیا تم اپنے اس قطرے کو نہ اتار سکے اپنے حلقوم تک، فرمایا بس ختم. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. جس وقت مغرب سے طلوع ہو گیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. فرمایا جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، فرمایا بس اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے توبہ اور استغفار کر لو، اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں میری بہنوں، مصیبت کتنی بڑی بھی ہو، پریشانی چاہے کتنی بڑی بھی ہو، آزمائش چاہے کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنا رجوع کر رہے ہیں اور اللہ سے تعلق کو کتنا جوڑ رہے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑا، اللہ کے ساتھ رابطے کو استوار نہیں کیا تو پھر شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ گھر میں بھی پریشانی آئیں گی اور اگر بتیاں سلگانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر بتیاں سلگانے سے بھی پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا، کسی مولانا کے پاس جانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر اتنی پریشانیاں آئیں گی. بلکہ میں آپ کو حدیث سنا دوں، اللہ اکبر، کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں اللہ کے ساتھ تعلق کو نہ جوڑا جا رہا ہو، جس گھر میں اللہ کے ساتھ بہترین انداز سے تعلق استوار نہ کیا جا رہا ہو، وہاں شیاطین کے حملے بھی ہوتے ہیں. فرمایا جس گھر سے اللہ کا ذکر نکل گیا، جس گھر سے اللہ کا ذکر نکل گیا، نہ نماز، نہ قرآن، نہ نوافل، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ دعائیں، فرمایا شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور شیطان اکیلا داخل نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے پیادوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے. پیادے کون ہوتے ہیں؟ لشکر کا امیر بڑا آگے ہوتا ہے، پیچھے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ شیطان اپنے پیادوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تمہارے گھروں کے اندر، اور تمہارے گھروں کے اندر پھر مسائل ہوتے ہیں اور پھر تم بھاگتے ہو لوگوں کے پاس، بھاگتے ہو. سورہ بقرہ پڑھنے والے بن جاؤ، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنے والے بن جاؤ،
بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے والے بن جاؤ, صبح شام کے اذکار کرنے والے بن جاؤ, توبہ اور استغفار کرنے والے بن جاؤ, کوئی شیاطین اور جنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ذکر گیا شیطان آئے گا, اللہ باہر گیا شیطان آئے گا. تو آپ سوچئے پریشانیاں. فرمایا شیطان اپنے پیادوں کے ساتھ آتا ہے اور وہ انسان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. اولاد نافرمان ہے مولوی صاحب, نہیں مانتی کہنا. اولاد بڑی شیطان ہو رہی ہے, اولاد نے جینا حرام کیا ہوا ہے. اولاد کا دکھ, لوگ کارڈیو تک پہنچ جاتے ہیں, سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. اولاد کا دکھ کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر گیا, شیطان آیا, مال میں بھی داخل ہوا, اولاد میں بھی داخل ہوا, برباد کر دیا, برباد کر دیا. تو آئیے اس سخت ترین جو جمعہ گزرا ہے گرمی میں, اللہ محفوظ فرمائے, میں یہ حاصل کلام یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, میں بھی اور آپ بھی. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو, اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے. خصوصی دعا یہ کریں کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اوپر جو اس وقت ایک مصیبت اور آفت اور آزمائش کی گھڑی ہے, اللہ رب العالمین اس پہ خصوصی اپنا رحم و کرم فرمائے. اور جن بھائیوں اور دوستوں, ہمارے بھائی اور دوست ہیں, سیلاب زدگان ہیں, جو پریشانی میں مبتلا ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اور دل کھول کے کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کا صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ, اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.